ٹیل اینڈ. تو ذنب اکثر جو لفظ آتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے آتا ہے، معمولی گناہوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ غافر الذنب بھی، خطاؤں کا، گناہوں کا ڈھانپنے والا ہے. گناہ کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، بہرحال اپنے اندر اثر رکھتا ہے. اس کے اندر ظلمات ہوتی ہے، اندھیرے ہوتے ہیں اس کے اندر، زہر ہوتا ہے اس کے اندر، جہنم کی آگ کی ایک چنگاری ہے ہر گناہ. کسی نے کہا ہے نا کہ گناہ کیا ہے؟ کفر کی طرف سے خط ہے جو آ گیا. اور ہر گناہ کا انسان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں جو ہم کھاتے ہیں کہیں نہ کہیں ہماری جسم پر جا کے وہ اثر انداز تو ہوتا ہے نا، غائب تو نہیں ہو جاتی کوئی بھی چیز، ہر چیز اپنا اثر رکھتی ہے. تو اسی طرح جو بھی عمل ہم کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر اپنا ایک اثر چھوڑتا ہے. گناہ بھی عمل ہے، اثر چھوڑے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنے کرم، اپنے فضل سے ان خطاؤں گناہوں کا ڈھانپنے والا نہ ہو تو کیا پتا کہ وہ ایک گناہ جو ہے وہ آگے بڑے بڑے گناہوں کا، بڑی بڑی برائیوں کا دروازہ کھول دے. ہر بڑا ڈیزاسٹر اس کا آغاز کسی چھوٹی سی غلطی سے تو ہوتا ہے، معمولی چیز سے تو ہوتا ہے، اور اگر وہاں اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو ہوتے ہوتے وہ چیز قابو سے باہر ہو جاتی ہے. تو گناہ کا بھی ایک ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے، ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے. یعنی ایک چھوٹے گناہ کے نتیجے میں بھی اور کئی برائیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ہر گناہ ایمان کو کمزور کرتا ہے. اب اگر ہر گناہ کا، ہر ذنب کا ہماری زندگیوں پر اثر ہونے لگ جائے تو ہمارے تو ایمان کی جڑیں کھوکھلی ہو کے رہ جائیں. اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ وہ غافر الذنب ہے، وہ خطاؤں کا ڈھانپ لینے والا ہے. اللہ ان کو ڈھانپ لیتا ہے، اللہ ان کو کنٹین کر دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، ان کا اثر باقی زندگی پر نہیں پڑنے دیتا. اللہ تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کے منفی اثرات کو، نیگیٹو امپیکٹ کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے نا. کتنی نعمت ہے اللہ کی، آپ یہ دیکھیں، غافر الذنب. ورنہ تصور کریں کہ یہ چھوٹے چھوٹے سب گناہ ہم پر اثر کرنے لگ جائیں تو ہم تو تباہ ہو جائیں. جیسے کہ آپ جانتی ہوں گی کہ کتنے فضا کے اندر بیکٹیریا ہیں نا جو کہ ہمیں بیمار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اگر ہر جرثومہ، ہر بیکٹیریم ہمیں بیمار کرنے والا بن جائے، ہم زندہ کبھی رہ سکتے ہیں؟ ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتا ہے. ہمارے اپنے جسم کے اندر ہی کتنے ایسے بیکٹیریا موجود ہیں کہ اگر وہاں پر ذرا سا بھی چیزیں جو ہیں وہ ڈس بیلنس ہو جائیں تو وہ بیکٹیریا اپنا منفی اثر دکھا دیں، بجائے فائدہ پہنچانے کے ہمیں نقصان پہنچانے والے بن جائیں. جیسے یہ اتنا چھوٹا سا ایک جرثومہ ہوتا ہے، بیکٹیریم ہوتا ہے، اللہ نے تھام لیا اس کو تو ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہیں، اللہ ان کو ڈھانپ لیتا ہے، ہمیں وہ نقصان نہیں پہنچاتے. تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کیا ہیں؟ ذنب کیا ہوتے ہیں؟ ذنوب، سلپ آف دا ٹنگ جس کو ہم کہیں نا. کوئی ارادہ نہیں تھا غلط بیانی کا، بس، اور نہ شعور ہوا کہ میں نے کوئی غلط بیانی سے کام لیا. اپنی طرف سے انسان نے سوچا کہ میں نے ٹھیک کہا، لیکن سلپ آف دا ٹنگ ہو گئی، ایک خطا ہو گئی، ذنب ہو گیا، انسان کو احساس بھی نہ ہوا. خطاؤں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان توبہ بھی نہیں کرتا ان کے اوپر، اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر تو گناہ کیا ہی نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا موسیٰ علیہ السلام سے جب قبطی کا قتل ہو گیا تھا تو آپ نے یہ بات فرمائی تھی نا کہ مجھ پر ایک ذنب ہے، علیہ ذنب. سورہ شعراء میں ہم نے یہ مضمون پڑھا تھا. ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا، غلطی ہو گئی. اسی طرح بعض دفعہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا. آپ نے کوئی بات کی، آپ جنرل باتیں کر رہی ہیں، مجلس میں بیٹھی ہیں، ادھر کی ادھر کی باتیں کر رہی ہیں،
کوئی بات آپ کی کسی کو بری لگ گئی، آپ کا ہرگز ارادہ نہیں تھا کہ آپ کسی کی بے عزتی کریں یا کسی پر طنز کریں یا کسی کی برائی کے بارے میں بات کریں، آپ اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہ رہی تھیں، آپ اس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھیں، لیکن آپ کی بات اس کو بری لگ گئی، آپ کو احساس ہی نہیں۔ اگر جان بوجھ کر طنز کیا ہو تو انسان چلو استغفار کر لے، آپ نے نہیں کیا لیکن دل ٹوٹ گیا اس کا۔ الفاظ میں شاید ہم نے احتیاط نہ کی اپنے الفاظ استعمال کرتے ہوئے، تو یہ بھی چھوٹا سا گناہ ہے جو کہ اعمال نامے میں ہو سکتا ہے شامل ہو جائے۔ تو چھوٹی چھوٹی بے احتیاطیاں، معمولی معمولی چیزیں جن کا احساس نہیں ہوتا انسان کو، یوں سمجھیں کہ جیسے یہ بیکٹیریا ہمارے چاروں طرف ہیں اور کہاں کہاں سے ہم پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں۔ تو یہ گناہ بھی جب انسان رہتا ہے دنیا کے اندر، لوگوں میں گھلتا ملتا ہے، تو کہیں نہ کہیں خطا، کہیں نہ کہیں غلطی تو ہوتی رہتی ہے۔ یہ تو واحد ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ساری دنیا سے کٹ کر ایک کمرے میں بند ہو کر چپ کر کے بیٹھ جائیں، ہم نہ بات کریں، نہ کاروبار کریں، نہ معاملات کریں لوگوں سے، ہم کچھ نہیں کریں، تبھی یہ ہوگا نا کہ ہم سے کوئی خطا نہ ہو۔ جیسے کہ کوئی شخص بالکل ایکسٹرائل انوائرمنٹ کے اندر جا کر بیٹھ جائے، تبھی بیکٹیریا اس پہ حملہ نہیں کریں گے۔ یہ واحد ایک ایسی جگہ ہو سکتی ہے، اے سیپٹک انوائرمنٹ بالکل۔ تو اللہ چاہتا تو ہمیں یہ حکم دے دیتا کہ تم سب سے کٹ کے رہو بس، تاکہ خطا بھی نہ ہونے پائے تم سے، لیکن نہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں لوگوں میں گھلنا ملنا ہے، لوگوں میں ہی رہنا ہے، اور جو کام کرے گا، عمل کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، ان کا خیال کرے گا، کبھی نہ کبھی خطا بھی اسی سے تو ہوگی۔ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، غلطی ہوتی ہی ان سے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ سونے والا غلطی نہیں کرتا، بے ہوش غلطی نہیں کرتا، مردہ غلطی نہیں کرتا، جو جاگ رہا ہوتا ہے، جو ہوش میں ہوتا ہے، جو زندہ ہے، اسی سے امکان ہے کہ اس سے خطا ہوگی۔ تو اللہ کا کرم، اللہ کا فضل کہ وہ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے، اور ہمیں احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کون سے وہ اعمال ہیں جن کو کرنے سے خطائیں معاف ہوتی چلی جاتی ہیں آٹومیٹکلی۔ کوئی غلطی ہو گئی، توبہ نہیں کی، یا غلطی کر کے بھول گیا انسان، یا اس کو احساس بھی نہ ہوا کہ میں نے غلطی کی، کوئی بات نہیں، اللہ ڈھانپے گا۔ کیسے؟ وضو کرنے سے گناہ دھلتے ہیں۔ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ جب انسان کلی کرتا ہے تو زبان کے گناہ، اور منہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے، ناک کے، کان کے، ہاتھوں کے، پیروں کے، یہاں تک مضمون آتا ہے کہ ناخن کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ اتنا کرم ہے اللہ کا نا، تبھی تو 5 وقت نماز پڑھنے والے کو اس سے مثال دی گئی ہے جیسے کسی کے گھر کے دروازے پر ایک نہر بہتی ہو جس میں کہ وہ 5 وقت نہاتا ہو۔ آپ نے فرمایا کیا اس کے اوپر کوئی میل کچیل رہے گا؟ صحابہ نے فرمایا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کی مثال بھی ایسی ہے۔ تو 5 وقت نماز پڑھنا یہ اتنا اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر، اتنی بڑی اپرچونٹی کہ سارے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، جیسے کہ نہانے سے میل کچیل دھلتا چلا جاتا ہے۔ تو سارے چھوٹے چھوٹے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر کوئی دکھ، بیماری، وہ اگر کوئی چیز آ گئی انسان پر، اس میں بھی خطائیں معاف ہوتی ہیں، ذنوب جھڑ جاتے ہیں۔ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ بخار کو برا مت کہو، فیور، بخار میں انسان کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کہ درخت پر سے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ابھی مضمون ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب انسان اللہ کے خوف سے روتا ہے یا اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے خوف سے، تو بھی اس کے گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر انسان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو بھی کوئی نہ کوئی اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کوئی چیز رکھ کر بھول گیا، مثال کے طور پہ آپ کے پاس 2 پرس ہیں، ایک پرس میں آپ نے اپنی چابیاں رکھی اور دوسرے پرس میں آپ اس کو ڈھونڈتی رہ گئیں، اب پریشانی تو ہوئی نا، کہاں گئیں آپ کو فکر پڑتی ہے۔ جتنی دیر آپ نے اپنی چیز ڈھونڈی اور اس ڈھونڈنے کے دوران جو پریشانی اٹھائی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے، لیکن بشرط یہ کہ ہم اس میں بدگمانی سے بچیں اور یہ سوچنے سے بچیں کہ ماسی لے گئی، تو ڈھونڈ بھی رہے ہیں اور مزید گناہ بھی کما رہے ہیں۔ اس چیز سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ فوراً کے فوراً اس نتیجے پر مت پہنچیں کسی نے چرا لیا، کوئی لے گیا،
اب یہ تو ہیں ہی ایسے، نعوذ باللہ، یہ نہیں. آپ کو حدیث سنائی تھی ایاکم والظن وان الظن اکذب الحدیث، کہ تم گمان کرنے سے بچو، گمان سب سے جھوٹی بات ہے. تو اس میں انسان گمان نہ کرے، پریشان صرف ہے، تب بھی اس کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. وقابل التوب، اور توبہ قبول فرمانے والا ہے. کبیرہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں جھڑتے. کبائر نماز پڑھ لینے سے یا دکھ بیماری آ جانے سے یا کانٹا چبھ جانے سے کبائر معاف نہیں ہوتے. اس کے لیے استغفار اور معافی مانگنے کی ضرورت ہے. انسان معافی مانگے اللہ سے، استغفار کرے، رجوع کرے، آئندہ پکا ارادہ کرے کہ میں یہ کام اب نہیں کروں گا، اپنی اصلاح کرے، تو کبیرہ معاف ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو اوپن وینیو چھوڑ دیا ہمارے لیے. صغیرہ بھی معاف ہوں گے، کبیرہ بھی معاف ہوں گے. اللہ تو غافر ذنبی بھی ہے اور قابل توبی بھی ہے. تمہارے بھی گناہ معاف کرے گا، دوسروں کے بھی کرے گا. اپنے لیے بھی استغفار کرو، مومنوں کے لیے بھی استغفار کرو. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ تو بخش دے مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو جس دن کے حساب کھڑا کیا جائے، مراد جس دن قیامت آئے. تو کثرت کے ساتھ استغفار کرنے چاہیے. کبیرہ گناہ کو ذہن میں رکھیں، یہ گناہ ہوا تھا مجھ سے، اور پھر اس کے اوپر استغفار کرے انسان. تو بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو گیا اور اس پر شرمندگی ہے، ندامت ہے، پچھتاوا ہے کہ آئندہ موقع ملے، یہ وقت دوبارہ آ جائے زندگی میں کبھی یہ کام دوبارہ ایسے نہ کروں. یہ شدت کا احساس ندامت اگر دل کے اندر ہے، اللہ انشاءاللہ قبول فرمانے والا ہے توبہ کو، بڑے سے بڑے گناہ بخش دے گا. یاد ہے ابھی ہم نے پڑھا ہے سورہ زمر میں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر اسراف کیا، اپنے اوپر زیادتیاں کر لی ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. تو اللہ کون ہے؟ قابل التوب، توبہ قبول فرمانے والا، لیکن شدید العقاب، سزا دینے میں بڑا سخت. اوپر کے جو دونوں شانے ہیں، غافر الذنبی و قابل التوبی، یہ ان کے لیے ہیں جو تکبر اور سرکشی نہیں کرتے اور گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. لیکن جو گناہوں پر اصرار کرتے ہیں، گناہ کر کے جسٹیفائی کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، اور وہ گناہ اور نافرمانی کو طرز زندگی بنا لیتے ہیں، لائف سٹائل، تو ان کے لیے پھر اللہ کیا ہے؟ شدید العقاب، سخت سزا کا دینے والا ہے. اصرار کرنے والے گناہوں کے اوپر، ڈٹ گئے ہیں گناہوں کے اوپر، ہم ایسے ہی کریں گے. کوئی اگر ان کو بتائے، پوائنٹ آؤٹ کرے، برا مان جاتے ہیں، لڑنے جھگڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے. اپنے گناہوں کو ایک اعزاز سمجھتے ہیں، آنر، اپنے اہم یا نمایاں ہونے کی کوئی دلیل سمجھتے ہیں اپنے طریقے زندگی کو. تو ایسوں کے لیے تو اللہ بڑا سخت ہے عذاب دینے میں. ذی الطول، بڑا صاحب فضل بھی ہے، یہ رحمت کی شان ہے. ذی الطول، طول یعنی قدرت والا. اس میں یوں سمجھیں کہ دونوں چیزیں موجود ہیں. قدرت والا ہے وہ، اس میں رحمت کی شان بھی ہے اور ڈرانے والی صفت بھی ہے. چاہے تو بخش دے تم کو. قابل التوب، غافر الذنب، اس کا بھی اختیار رکھتا ہے. شدید العقاب، اس کا بھی اختیار رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذی الطول ہے، قدرت والا ہے، جو چاہے کرے. اللہ کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں. تم اپنی طرف سے اچھے عمل کرو، تم اللہ کی رحمت والی شانوں کا مستحق بنانے کی خود کو کوشش کرو. لا الہ الا ہو الیہ المصیر، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. تو تم اللہ سے بے نیاز رہ کیسے سکتے ہو؟ جاؤ گے کہاں؟ چھٹ تو سکتے نہیں، پلٹ کر جانا اسی کے پاس ہے، اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ظالم، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے. ان کا ذکر ہے آیت نمبر 4، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا. اللہ کے آیات میں جھگڑا نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. فلا یغررک تقلبہم فی البلاد،
اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تم کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے. پہلے بھی ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا، یہ مضمون آیا تھا کہ کفر کرنے والوں کی ترقی، ان کا تمدن، ان کی لگائی ہوئی رونقیں آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالیں. کفر شکر کا ضد ہے، شکر کا اینٹونیم ہے. ان کے پاس چوائس تھی، شکر ادا کرتے، نہ کیا، کفر کیا. اب زبردستی اللہ ان کو نہیں روکے گا، کفر کرنے والوں کو، ان کے کفر سے. نہ ہی اللہ ان کا کھانا پینا بند کرے گا، نہ اللہ ان کی زندگیوں میں ناکامیاں ہی ناکامیاں بھر دے گا، مایوسیاں ہی مایوسیاں بھر دے گا. نہیں، یہ نہیں ہوگا. جو کفر کرنے والے ہیں اللہ ان کو کامیابیاں دے گا، اللہ ان کی بھی آرزویں پوری کرے گا دنیا میں، اللہ ان کو ڈھیل دے گا. نتیجہ یہ ہوگا اس استدراج کا. اب استدراج کیا ہے؟ گناہوں کے ساتھ دنیا وسیع سے وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے. جتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جتنا اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اتنی ہی دولت ان کے پاس آتی ہے، اتنی ہی کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، اتنے ہی مشہور ہوتے چلے جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل غافل ہو جاتے ہیں اللہ سے، دل کھول کر دنیا سمیٹتے ہیں، حب عاجلہ ان کے دل کے اندر بس جاتی ہے، اور لگتا ہے کہ ساری دنیا کی رونق تو انہی سے ہے. اور کیوں ان سے دنیا کی رونق کیوں ہے کافروں سے؟ اس لیے کہ کوئی پابندی نہیں نا، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے ان کے اوپر. وہ گناہ کرتے ہوئے ڈرتے ہی نہیں، نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتے ہی نہیں. تو جو نائٹ کلبز ہیں اور کسینوز ہیں یا ڈسکوز ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان کے دم سے تو آباد ہیں. سارا گلیمر، سارا گلٹس انہی سے تو ہے. متقی جو ہوتا ہے اس کو تو شہرت اچھی نہیں لگتی، خاص طور پہ گناہوں میں مشہور ہو، نعوذ باللہ. ان کے آگے کوئی رکاوٹ ہی نہیں، یہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند نہیں کرتے، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. تو لہٰذا یہاں فرمایا گیا کہ اتنی رونق لگا رہے ہیں، لیکن ان کا یہ رونق لگانا، ان کا یہ آنا جانا، چلنا پھرنا، ان کے جو ہالیڈے ریزورٹس ہیں ان کی رونقیں، یہ آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالیں. آج آپ دیکھیں کہ جو آئیڈلز ہیں آج کے زمانے کے، کہتے ہیں نا میٹنی آئیڈلز کہتے تھے ایک زمانے میں، سٹارز کو کہتے تھے نا سٹارز. ایک زمانہ تھا جب کہ شرک ہوا کرتا تھا، انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے ہوتے تھے، لکڑی کے، پتھر کے، مٹی کے بت ہوتے تھے نا، وہ بھی آئیڈلز ہوتے تھے. آج کے آئیڈلز کون ہیں؟ یہی ہے نا، سارے جو فلموں میں کام کرنے والے ہیں. پہلے وہ ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے، تو آج کس کی پرستش ہو رہی ہے؟ سٹارز ہی کی ہو رہی ہے نا. فلم سٹارز بن گئے ہیں، چلو ٹھیک ہے، فلم سٹارز کی ہے. اس زمانے میں خاص ان کے اپنا ایک پریسٹ کا طبقہ ہوا کرتا تھا جو کہ یہ سارے کام کرتے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ معبودوں کی شکل بھی بدل گئی ہے اور پریسٹ کی شکل بھی بدل گئی ہے. پہلے وہ چند بت آنکھوں سے نظر آنے والے ہوتے تھے اور ان کے خاص کچھ لوگ ہوتے تھے جو ان کی پرستش کرتے تھے. آج یہ اس طرح کے آئیڈلز ہیں، انسانوں کو بنایا ہوا ہے آئیڈلز، اور ان کی پرستش کرنے والے جو پریسٹ طبقہ ہے وہ پریس ہے، میڈیا. پہلے پریسٹ تھے، آج پریس ہے. ایسا لگتا ہے اخبار کبھی کھول کے دیکھیں، لگتا ہے ساری دنیا ناچ رہی ہے جیسے. نہیں لگتا آپ کو؟ لگتا ہے ساری دنیا صرف گا رہی ہے، ساری دنیا جو ہے وہ ایک دوسرے سے عشق لڑا رہی ہے. ایسا نہیں لگتا؟ کوئی اگر چینل کوئی آپ کو دیکھنا ہے، ایک ایک سیکنڈ کو بھی فلپ کرتے ہیں تو انسان کی آنکھیں تھک جاتی ہیں ان کو ہلتا ہوا دیکھ کر، ناچتا ہوا دیکھ کر، اور ان کے شکلوں کے اوپر وہ حماقتیں دیکھ کر. لڑکا لڑکی بس مسکرا رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر، اور یقیناً شادی شدہ نہیں، شادی کا تو بتاتے نہیں. کپلز تو آنے سے رہے نا ٹی وی کے اوپر کہ سارے جو عاشق معشوق بنے ہیں وہ سب شادی شدہ ہیں. اگر ایسا عشق میاں بیوی کے درمیان ہو جائے تو ٹیلی ویژن تو ویران ہو جائے. آپس کے عشق میں اتنے گرفتار ہوں گے میاں بیوی، ان کو کہاں ٹائم ملے گا کہ ٹی وی کھول کر ٹی وی دیکھیں.
لیکن کوئی نہ کوئی محرومیاں ہیں جن حسرتوں کو پورا کرتے ہیں، میک بلیو ورلڈ کے اندر، ڈریم ورلڈ کے اندر چلے جاتے ہیں. تو یہ کیا لگتا ہے پوری دنیا یہ کر رہی ہے، اور لگتا ہے کہ پوری دنیا کو پسند یہی ہے. نہیں ہے. اخبار کھول کے دیکھیں، لگتا ہے کہ جس کو اللہ نے ذرا سی بھی شکل اچھی دی ہے وہ ضرور یا تو ماڈل بنے گا یا بنے گی، یا ایکٹریس بنے گا بنے گی. ایسے ہی لگتا ہے نا. لگتا ہے کہ شریعت کی پابندی سے وہ ضرور ہی آزاد ہونا چاہیں گے، ضرور اللہ کے باغی ہوں گے. جن میں ذرا سی بھی عقل ہے یا ذرا سی بھی شکل ہے، ذرا سا بھی کوئی ہنر ہے، وہ سب اللہ کے باغی ہیں. اور جن کو اللہ نے عقل، شکل، ہنر کوئی چیز نہیں دی، بس وہی اللہ اللہ کرتے ہیں بیٹھ کے. نہیں ایسا لگتا کہ جو ہیوز ہیں وہ باغی ہیں، جو ہیو ناٹس ہیں وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں. امیج تو یہی دے رہے ہیں نا. اس سے بڑھ کے جھوٹ اور کیا ہے؟ وہ ایک معاشرے کا چھوٹا سا حصہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، بہت چھوٹا سا حصہ. لیکن چونکہ کوریج اس کو اتنا دے دیا ہے، عام اتنا کر دیا ہے، لگتا ہے کہ سب یہی کر رہے ہیں اور سب اسی کو پسند کرتے ہیں. اگر اسی کلاس میں، چلیں اس کلاس کو تو ہم چھوڑ دیں، اپنے جاننے والوں میں اگر آپ پوچھنا شروع کیجئے کہ یہ جو اشتہارات ہم دیکھ رہے ہیں، جو obscene ایڈز ہم دیکھتے ہیں، بل بورڈز، یہ کتنوں کو اچھے لگتے ہیں؟ تو آپ مذہبی لوگوں کو تو چھوڑ دیں، جن کا مذہب سے خاص تعلق نہیں، وہ بھی ناراض ہوں گے، کہیں گے کہ کیا بے حیائی ہے، کیا بدتمیزی ہے. ہم پریشان ہو جاتے ہیں جب اپنے بچوں کو لے کر نکلتے ہیں سڑک کے اوپر کہ یہ کیا دکھا رہے ہیں بل بورڈز کے اندر. تو یہ ہے نا، لیکن ان کی آواز کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں، ان کی آواز کو آنر نہیں کیا جاتا. کیوں؟ اگر وہ اس طرح بے حیائی کو چھوڑ دیں گے، ان کو یہ ڈر ہے کہ ہمارے اخبار بکنا بند ہو جائیں گے، ہماری چیزیں بکنی بند ہو جائیں گی. یہی مسئلہ ہے ان کا. تو لگتا ہے کہ یہ جو مائنورٹی ہے یہ میجورٹی ہے. یہ میجورٹی نہیں ہے، یہ مائنورٹی ہے. لیکن چونکہ کوریج اتنا دیا ہے پریس نے ان کو، لہٰذا یوں لگنے لگا ہے جیسے کہ سب یہی کام کر رہے ہیں یا سب یہی کام کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے ملکوں کی بات کر رہے ہیں، امریکہ وغیرہ میں لوگ پریشان ہیں کہ جس طرح وہ ایکٹریسز وغیرہ کے امورل زندگیوں کے قصے بیان کر رہے ہیں، اور کیسے وہ اخلاق سوز حرکتیں کرتی ہیں اور اس کا یا کرتے ہیں، اور اس کا کتنا برا اثر ہے جو کہ اگلی نسل کے اوپر ہو رہا ہے. ایک میگزین میں آرٹیکل آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی امریکن ماں کا ذکر ہے کہ ہم کیا پیدا کر رہے ہیں، ہم کس نسل کو پروان چڑھا رہے ہیں. نام دیا تھا پروسٹیٹوٹس. سوچیے ذرا، پروسٹیٹوٹس، ٹاٹس کہتے ہیں نا، ٹائنی ٹاٹس ہم بچوں کو کہتے ہیں، اور پروسٹیٹیوٹس طوائفیں. تو کہتے ہیں کہ یہ جو جنریشن بڑی ہو رہی ہے نا، اٹس اے جنریشن آف پروسٹیٹوٹس. اتنے اخلاق باختہ ہیں، اس لیے کہ ان کے آئیڈلز جو دکھائے جا رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ، اخباروں میں، میگزینز میں، میڈیا کے اوپر، پریس میں، اتنے بد کردار اور اتنے خراب کردار کے حامل ہیں کہ بچوں نے انہی کو اپنا ایک طرح سے اسوہ اور نمونہ ان کو بنا لیا، رول ماڈل بنا لیا، اور انہی جیسے وہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو خرابی ہی خرابی ہے جو کہ چاروں طرف پھیل رہی ہے. تو وہ بھی نہیں چاہتے، لیکن کیا ہے کہ رونق چونکہ ان سے لگتی ہے. اب سوچئے نا، ایک عورت ہے جو کہ بالکل ڈھکی ہوئی ہے، اس کی تصویر زیادہ لوگوں کو اچھی لگے گی یا وہ جو بغیر کپڑوں کے ہے؟ زیادہ لوگ اسی کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، اسی کی طرف جائیں گے. تو فی الحال رونق انہوں نے لگائی ہوئی ہے اس طرح سے. ہر جگہ ہم کو یہ چیزیں تو ملتی ہیں کہ فلاں کانسرٹ میں کتنے اور فلاں کانسرٹ میں کتنے، لیکن اگر سچ ہم دیکھیں تو حقیقت ہے کہ انسان کے اندر نیکی کی بہت کشش ہے. جہاں نیکی کا موقع ہے وہاں بھی لاکھوں کے حساب سے لوگ جاتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو حج میں اس طرح 25 لاکھ 30 لاکھ لوگ نہ جاتے. نہیں جاتے نا، لیکن جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ کوئی کشش ہے تبھی تو. اتنے ہم برے حال میں آج ہو گئے ہیں مسلمان، تب بھی آپ دیکھیں کہ جمعے کو الحمدللہ اللہ کے فضل سے کیا حال ہوتا ہے مسجدوں کے اندر، کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. عمرہ کرنے کیوں جاتے ہیں رمضانوں میں؟ روزہ رکھنا خود مشقت کا کام، اور پھر آپ دیکھیں کہ حد سے زیادہ رش ہوتا ہے رمضانوں میں، وہاں پر بڑی راتوں میں. حد سے زیادہ کس طرح سے کہ حج میں تو آپ دیکھیں اگر 25-30 لاکھ لوگ ہیں تو وہ تو جگہ جگہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں، کچھ مینا میں ہیں، کچھ کہیں ہیں، کچھ کہیں ہیں. رمضان میں تو سب کے سب وہیں پر ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں ہوتے ہیں یا مسجد حرام میں ہوتے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں نا. تو نیکی میں کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کشش نہیں؟
لیکن ابھی اس نیکی کو میڈیا نے کوریج نہیں دیا. بات یہ ہے اگر یہ میڈیا آج نیکی کو کوریج کرنے والا بن جائے, متقی ہو جائے, تو ہم دیکھیں گے کہ کافر ہمارے لیے کوئی رول ماڈل نہ رہیں. لیکن جو تباہ ہونے والی قومیں ہوتی ہیں انہی کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح برائیوں کو مزین کرتے ہیں. تو آگے مثالیں دی جا رہی ہیں کہ کیا ہوا ہے. پہلے کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق فأخذتہم فکیف کان عقابی. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا. ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے. ان سب نے باطل کے ساتھ حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی, مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھو میری سزا کیسی سخت تھی. لیدحضوا مادہ اس کا دال ہا ضاد ہے. ادحدہ کا مطلب ہوتا ہے سپریس کر دینا, غائب کر دینا. تو پچھلی قوموں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بھی برائیوں کے خوگر ہو گئے تھے, برائیوں کے عادی ہو گئے تھے, اپنے سرداروں کے بہکانے میں وہ آ گئے تھے اور وہ رسولوں کے دشمن ہو گئے. چاہا کہ اپنے رسول کو ہم پکڑ لیں کس طرح سے؟ سزا دینے کے لیے, قتل کرنے کے لیے پکڑیں. اور انہوں نے خوب جھگڑا کیا باطل کے ساتھ تاکہ حق کو دبا دیں. یہ دبانے والا لفظ بڑا اہم ہے. لیدحضوا بہ الحق, دبا دیں حق کو. کتنا بھی معاشرہ بگڑ چکا ہو, خراب ہو چکا ہو, حق کی پہچان رہتی ہے. وہاں پر پہچان ہوتی ہے, بس حق کی پرورش نہیں ہو رہی ہوتی نا, حق کو نرچر کرنے والے نہیں ہوتے. اور حق کی پرورش, حق کو پروان چڑھانے کے لیے پھر جہاد بڑا ضروری ہے. حق کو پہچاننے کے باوجود, حق سے محبت کرنے کے باوجود, حق کو پسند کرنے کے باوجود اگر اس کو غالب کرنے کے لیے لوگ اپنا وقت نہیں لگا رہے, توانائی نہیں لگا رہے, خون پسینہ ایک نہیں کر رہے, تو حق موجود رہتا ہے لیکن دبا رہتا ہے, غالب نہیں آتا, مغلوب رہتا ہے. تو سب کو اللہ تعالیٰ ایک ہی لپیٹ میں لے لیتا ہے. حق کو پسند کیا لیکن حق کو تم نے عام نہ کیا, پھیلانے کی کوشش نہ کی, تم بھی انہی میں سمجھے جاؤ گے جو حق کو دبا رہے ہیں. اس لیے کہ ایک شخص ہے, وہ کسی کو مار رہا ہے, ناحق ظلم کر رہا ہے. دو لوگ کھڑے ہیں, وہ بہت برا سمجھ رہے ہیں کہ اس کو نہیں مارنا چاہیے, لیکن کرتے بھی کچھ نہیں, چپ کھڑے. مجرم ہوں گے یا نہیں؟ تو غلط کام ہوتے دیکھنا اور پھر اس پہ اپنی آواز بلند نہ کرنا, یہ بھی تو پھر جرم کی معاونت ہے, جرم کی مدد ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر سب کو تباہ کر دیتا ہے, سب کو برباد کر دیتا ہے. پھر جب قیامت آئے گی, اپنے اپنے اعمال, اپنی اپنی نیتوں کے حساب سے ان کا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن دنیا میں تو پھر سب عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے. سورہ انفال میں ہم نے یہ آیت پڑھی تھی کہ تم ڈرو اس فتنے سے, لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. وہ خالی تم میں سے ان لوگوں پر نہیں آئے گا کہ جنہوں نے ظلم کیا, ان پر بھی آئے گا جو ظلم سے روکتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کوشش کی حق کو دبانے کی, فاخذتہم, تو میں نے پکڑ لیا ان کو. اللہ کافی ہو گیا. کوئی نہیں کھڑا ہوتا مدد کرنے رسولوں کی, رسولوں کا پیغام کوئی لے کر نہیں کھڑا ہوتا, کوئی بات نہیں, اللہ کسی کا محتاج نہیں. اتنی بڑی بڑی آبادیاں تھیں, اتنے لاکھوں کی یہ قوم تھی, اللہ اکیلا کافی ہو گیا ان کو نمٹنے کے لیے. فکیف کان عقابی, تو دیکھو کیسا تھا میرا عذاب, کیسی تھی میری پکڑ. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے کہ وہ جہنم کے ساتھی ہیں, جہنم میں داخل ہوں گے, جہنم میں جائیں گے. دنیا کا عذاب تو آیا, آخرت کا آنا باقی ہے. سینٹنس تو پروناؤنس ہو گیا ہے ان کے اوپر, بس ایگزیکیوٹ نہیں ہوا. سزا سنا دی گئی ہے, ابھی سزا پر عمل ہونا باقی ہے. اب نیکوں کا کچھ ذکر کیا جا رہا ہے, ان کے ساتھیوں کا. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا